خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انا آتیناک الکوثر۔ سورۃ الکوثر، کوثر کا معنی ہوتا ہے کثرت۔ اب جڑی کثرت ہے وہ ہر چیز دی ہے۔ علماء فرماتے نے اور صلحاء فرماتے نے اللہ نے سورہ کوثر کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور انہاں جڑے 10 دن نے 10 ذوالحج شریف دے جڑے 10 پہلے نے ذوالحج شریف دے پہلے 10 دن اور 10 راتاں سورۃ کوثر نو پڑھن دی بڑی فضیلت ہے۔ سورۃ الکوثر نو اور ذوالحج شریف دے جڑے 10 دن نے انہاں نو آپس وچ ایک خاص نسبت ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ سورۃ الکوثر دی ہر آیت دے 10 حرف نے۔ قرآن پاک دی سب تو چھوٹی سورت ہے سورۃ الکوثر، انا آتیناک الکوثر۔ ان دے حرف گنو گے تو 10 نے، اور فصلی لربک وانحر ان دے حرف گنو گے تو 10 نے، ان شانیک هو الابتر ان دے حرف گنو گے تو 10 نے، یعنی ہر آیت دے 10 حرف نے۔ اور پھر ہر جڑی آیت ہے وہ رے تے جا کے ختم ہوندی ہے۔ پہلی آیت آخر تے بھی رے ہے، دوسری آخر تے بھی رے ہے، اور تیسری دی آخر تے بھی رے ہے۔ تو قرآن پاک دیاں کل 10 سورتاں نے جڑیاں رے تے ختم ہوندیاں نے، یعنی جڑی سورت دے آخر تے آخری حرف رے آندا ہے قرآن پاک دیاں ٹوٹل 10 سورتاں نے، اور انہاں 10 وچوں جڑی 10ویں سورت ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ یعنی اللہ نے جڑے سورۃ الکوثر ہے یہ 10 دا حصہ ہے، اور 10 ذوالحج دے جڑے 10 دن نے انہاں نو اللہ نے ایک خاص نسبت عطا فرمائی ہے۔ اور خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام نو یہ جڑی سورۃ الکوثر ہے اپنے محبوب نو تسلی دین دے واسطے، اطمینان دلان دے واسطے، اور نعمتاں دی کثرت دا ذکر کرن دے واسطے نازل فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام دا بیٹا ایک ہی بیٹا اور انہاں دا وصال ہو گیا۔ آقا علیہ السلام تو اللہ دی رضا تے راضی نے، لیکن جڑے کافر نے، مشرک نے، منافق نے، یہودی نے، عیسائی نے وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے جشن منایا، اور انہوں نے آکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک ہی پتر سی اور انہوں دا بھی وصال ہو گیا ہے، تو اب اس علاوہ انہوں دا کوئی بیٹا ہے نہیں، تو صرف بیٹیاں ہی ہیں، لہذا انہوں دی جو نسل ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب تر جو آخری لفظ ہے نا سورۃ الکوثر دا، ان شانیک هو الابتر، انہوں نے کیا کہ اب تر اس بندے نو کہتے ہیں جن کی کوئی نسل نہ ہوئے، جن کی کوئی اولاد نہ ہوئے، جن کا کوئی خاندان نہ ہوئے، اس نو آدھے نے کہ یہ جڑا ہے نسل کٹا ہے، دم کٹا ہے، یعنی ان دا کوئی اگے نام نشان، ان دا کوئی خاندان نہیں چل سکے گا۔ جدو انہوں نے گل کی تھی محبوب علیہ السلام غمگین ہوئے، خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تسلی دین دے واسطے، اپنے محبوب علیہ السلام کو خوش کرن واسطے سورۃ الکوثر عطا فرمائی۔ فرمایا میرے محبوب اساں تانوں خیر کثیر عطا کران گے، یعنی دنیا دی نعمتاں بھی کثرت دے نال عطا کران گے، آخرت دی نعمتاں بھی کثرت دے نال عطا کران گے، اور فرمایا کہ جڑا تہاڈی آل اولاد ہے وہ بھی کثرت دے نال ہوئے گی، یعنی سب تو زیادہ تہاڈے منن والے ہون گے، تہاڈی اتباع کرن والے ہون گے، اور سب تو زیادہ جتنے بھی نبی آئے نے ہر نبی تو زیادہ تہاڈی آل اولاد ہوئے گی۔ اور تسی ویکھ لو کہ کس کثرت دے نال آقا علیہ السلام دی آل سادات کرام موجود نے، یعنی انہوں نے ادو کیا سے ختم ہو جان گے، لیکن قیامت تک انہوں نے کوئی ختم نہیں کر سکتا، بلکہ ہر جگہ تے ہر مقام تے آقا علیہ السلام دی آل پاک موجود ہے۔ اور ایک خاص بات ہے اندے وچ سورۃ الکوثر وچ کہ کسے دی سگی اولاد ہوئے، زندگی دے وچ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ سکی اولاد بھی سکی نہیں بنتی، اپنی اولاد جڑی ہے وہ اپنے ماں باپ دی نہیں بنتی، نافرمان ہو جاتے ہیں، گستاخ ہو جاتے ہیں، بے ادب ہو جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، بعض دفعہ اپنے والدین دے نال بڑیاں بڑیاں زیادتیاں بھی کر جاتے ہیں، یعنی کہ اپنے ماں باپ دا ادب کرنا، احترام کرنا، انہاں دی عزت کرنا، انہاں دے خرچ کرنا، انہاں دی ضرورتاں نوں پورا کرنا، انہاں دا خیال رکھنا، انہاں دے نال محبت کرنا،
سلوک کرنا یہ تو بڑی بات ہے، لیکن ایک ہے کہ کوئی اپنے والدین دے واسطے اپنی جان دے دے، ایسی اولاد بڑی گھٹ ملتی ہے کہ اپنے والدین دے واسطے یا انہاں دی عزت دے واسطے یا انہاں دی حرمت دے واسطے جیڑی اولاد ہے وہ اپنا آپ قربان کر دے، یا اپنی عزت قربان کر دے، اپنا نام قربان کر دے، ہر شہر پیچھے چھوڑ دے، آگے کہ نہیں اب میرے والدین کی گل آ گئی ہے تو اس تو بعد میرے واسطے کوئی نہیں۔ ایسی اولاد ڈھونڈیا بڑی مشکل دے نال ملتی ہے۔ انہوں نے کہا سی کہ انہوں دی کوئی نسل نہیں ہوئے گی، کوئی خاندان نہیں ہوئے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب تیرے منن والے اینے ہون گے کہ تیری اولاد تو اولاد ہے، سادات تو سادات نے تیرے نام دے، تیری حرمت دے، تیری شان دے، تیری عظمت دے، تیری خاطر کئی لکھاں کروڑا اپنا آپ قربان کر دیں گے، اپنی جانا قربان کر دیں گے اور اپنا آپ قربان کر کے فخر محسوس کریں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری جیڑی جان ہے تیرے محبوب دی حرمت دے واسطے گئی ہے، یا میرا مال تیرے محبوب دی عزت دے خاطر خرچ ہویا ہے۔ تو اے اصل کمال ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے حبیب میں تینوں خیر کثیر عطا کراں گا، بس یہ ہے کہ فصلی لربک وانحر، تسا نماز قائم کرنی ہے اور اللہ دی رضا واسطے قربانی کرنی ہے۔ تو اس صورت وچ نماز دا بھی ذکر ہے، اور اس صورت وچ نماز تو مراد ہر نماز بھی ہے، اور اس صورت وچ نماز تو مراد نماز عید الاضحیٰ بھی ہے، یعنی قربانی والے دن پہلے اسی نماز پڑھنے ہیں پھر جا کے قربانی کرنے ہیں۔ اندے وچ ایک اور مسئلہ ہی بڑا خاص ہے، کئی بندے ایسے نے جڑے قربانی دی عید الاضحیٰ پڑھن تو پہلے قربانی کر لیندے ہیں، ایسے ہی کچھ لوگ ہوندے نے جڑے نماز پڑھن تو پہلے قربانیاں کر لیندے نے۔ خالق کائنات نے فرمایا فصلی، پہلے نماز پڑھنی ہے پھر قربانی کرنی ہے، یعنی کہ ثابت ہویا کہ نماز پہلے ہے قربانی بعد وچ ہے۔ جڑا بندہ نماز تو پہلے قربانی کرے گا ان کی قربانی نہیں ہوے گی۔ تو خالق کائنات نے فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے واسطے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ ان شانئک هو الابتر، فرمایا میرے محبوب بے شک جڑا تیرا دشمن ہے وہ ابتر ہوئے گا، وہ دم کٹا ہوئے گا، نسل کٹا ہوئے گا، بے نام و نشان ہوئے گا، وہ دا کوئی نام لیوا نہیں ہوئے گا، وہ دا کوئی خاندان نہیں ہوئے گا، اور لوگ ان دے اتے لان تان کرن گے۔ اے میرے حبیب جڑا تیرا دشمن ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ تو خالق کائنات دے محبوب دا جیڑا بھی دشمن ہے وہ کبھی ٹک نہیں سکتا، چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہوئے، کتنا ہی زبردست کیوں نہ ہوئے، لیکن بالآخر وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے، کیونکہ خالق کائنات نے اپنے محبوب دے نال وعدہ فرمایا ہے۔ علماء فرماندے نے جیڑا بندہ سورۃ الکوثر نو پڑھتا ہے انہاں دناں وچ اللہ تعالیٰ اس نو بھی ہر چیز کی کثرت عطا کر دیتا ہے۔ اگر وہ پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی دور کر دیتا ہے، اگر ان کی کوئی حاجت ہے اللہ ان کی حاجت پوری کر دیتا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے اللہ اس روزگار عطا کرتا ہے، اگر وہ تنگ دست ہے اللہ ان کی تنگ دستی دور کر دیتا ہے، اگر وہ بیمار ہے اللہ ان کی بیماری دور کر دیتا ہے، اگر وہ غمگین ہے اللہ ان کے غم کو دور فرما دیتا ہے، اگر وہ پریشان ہے حاسد تو، دشمن تو، مخالف تو، مکارہ تو، دھوکے بازاں تو، اس سورت نو پڑھے اللہ ان کی برکت دے نال اس بندے نو بھی اپنے محبوب دی نسبت دے نال کوئی فیض عطا کرے گا جڑا خالق کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ ان دے وچ کثرت دے نال جتنا بھی ہو سکے زیادہ تو زیادہ سورۃ الکوثر نو پڑھو، اور فرمایا کہ اگر روزانہ پڑھو تو بہت اچھا ہے، اگر روزانہ 129 بار پڑھ دو، اگر ایک زیادہ پڑھنا ہے تو 921 باری پڑھ لو، یا 1000 باری یا 1100 باری، اگر 10 دن نہیں پڑھ سکتے تو صرف 3 دن پڑھ لو، اللہ تعالیٰ دونوں پھر بھی برکات عطا کر دیں گے۔